السلام علیکم۔ پچھلا پروگرام ابھی ہم نے کیا تھا ظہور مہدی، اسی کے ساتھ ایک سلسلہ اور بھی ہے نزول عیسیٰ۔ نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی جو ہے وہ یہ ملتے جلتے سبجیکٹ ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہاں ظہور ہے، یہاں نزول ہے۔ ظہور میں تو آپ کلیئر ہو گیا کہ بات کہ وہ جو ظاہر ہوں گے یعنی موجود ہیں، صرف ظاہر ہوں گے، لیکن نزول کا مطلب ہے اترنا، نازل ہونا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلے جائیں، یعنی ان کے دور سے ہی چلنا شروع کر دیں، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے دور سے، اور جو ان کے ماننے والے، خیر ان کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں لیکن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا نظریہ کیا ہے۔ پھر ہم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ان کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، ان کی مقدس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ہماری مقدس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے بعد اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس سلسلے پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ تو خیر ممکن نہیں ہے، وہاں آنے کا تو لفظ ہے ہی نہیں، لیکن ایک آیت کو بیس بنا کے اور یہ ثابت کرنا کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا ہے۔ آیت مردہ کی طرف، آیت وفات والی ہے، لیکن ان کو اسی آیت کو، وفات والی آیت کو یعنی زندہ ثابت کرنا، اور کس بیس پہ ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن کھول کے اور دیکھیں گے کہ جی ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے، پھر اس کے حقائق تلاش کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اگر ہم پیچھے اس دور میں چلے جائیں، یعنی قبل از اسلام 600 سال پیچھے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پیچھے، تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا دور مل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کے دنیا میں جب بھیجا، اور وہ جب لوگوں میں گئے تو ان کے ماننے والوں میں مطلب بڑے اختلافات ہوئے، کیونکہ اس ٹائم وہ یہودیوں کا دور تھا، اور یہ شریعت یہ اپنی آگے لے کر آتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، جو بھی بگاڑ تھی جس کی وجہ سے وہ اصلاح کرنے کے لیے آئے، تو کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہو لیے اور کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بادشاہت کے چکر میں ہے، یہ اصل میں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ سلسلہ اس حد تک چلا کہ روم کا گورنر تھا پیلاطس، اس نے بہرحال ان کو سزا سنا دی، اور سزا سنائی اور ان کو کہہ دیا کہ ان کو جی مصلوب کر لیا جائے، یعنی مصلوب کا مطلب، صلیب کا مطلب ہوتا تھا کہ ذلت کی موت دے دی جائے۔ تو وہ صلیب کے لیے جو پلر گاڑتے تھے تو اس کا کراس بنتا ہے ایسے کر کے، اور دونوں ہاتھ اس طرح کر کے اور ٹانگ دیتے تھے، یعنی ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیتے تھے اور لٹکا دیتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ مطلب انسانیت کی اتنی توہین ہوتی تھی کہ بندے کی جان نکلنے میں بعض اوقات 2 دن لگ جاتے تھے، بھوک پیاس سے تڑپ کے، اور وہ ہاتھوں سے خون رس رہا ہوتا تھا، کانٹوں کا تاج پہنا دیتے تھے، تو یعنی تکلیف کی موت دینا۔ تو وہ اس نے اعلان جاری کر دیا، تو وہاں پر یہ اتفاق تھا کہ وہ فرائیڈے کا دن تھا۔ اب یہ سزا جب سنائی گئی تو ان کے ساتھ 2 اور تھے جن کو سزا سنائی تھی، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ انجیل کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 19 اس کا۔ تو جب ان کو اس پہ لٹکا دیا گیا تو ایک سپاہی آیا دوڑتا ہوا، اس نے پیلاطس کو کہا، جو روم کا گورنر تھا، اس کو کہا کہ جی سب کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہودیوں میں سیٹرڈے کو جو ہے ظلم کرنا برا سمجھا جاتا تھا، تو جب کہا کہ سب کی تیاریاں، یعنی اب جمعے کا دن ہے، ڈھل جائے گا تو ہفتے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، تو اس نے کہا جو لکھ دیا سو لکھ دیا، یعنی میں اپنا یہ جو فرمان ہے واپس نہیں لوں گا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ایسا ہے تو ٹانگیں کاٹو اور لاشیں اتارو، یعنی جلدی ایکسپائر کر کے فارغ کرو تاکہ اگلا دن سے پہلے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کا کرنا جو ہے، جو اس میں لکھا ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ 2 کی ٹانگیں کاٹ دی انہوں نے اور لاش اتار لی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے جہاں پر ان کو لٹکایا ہوا تھا انہوں نے صلیب پہ، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہیں ان کی چرچ پہ یا کہیں کہ شبیہ جو بنی ہوئی ہے تو ایسے گردن ڈلی ہوئی ہے ایسے ان کی ایک طرف، تو اس کو شبہ ہوا کہ یہ تو ایکسپائر ہو گئے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بھالا تھا جو اس نے ان کی پسلی میں ایسے کر کے مارا،
تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ بھالے سے پھسلی چھید دی اور اس سے پانی کی طرح خون بہتا رہا، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر باب نمبر 19 میں یوحنا کے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ایکسپائر ہو گئے۔ تو بہرحال یوحنا جو ان کے حواریوں میں سے ہے جنہوں نے یہ انجیل لکھی ہے، یوحنا جن کے نام پر یہ باب ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی اگر ایسا ہے تو یہ مجھے دے دی جائے لاش ان کی۔ تو گورنر نے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے ان کو ہینڈ اوور کر دو۔ تو اس نے ایک سفید کپڑا منگا کے اور بچھایا وہاں پر، اور اس پہ 50 سیر مر اور عود ملا کے لگایا۔ اب یہ عود اور مر جو ہے کوئی حکیمی چیزیں ہوں گی، بال یہ دونوں چیزیں مکس کر کے اس نے ایک پیسٹ بنا کے اس پہ لگایا اور ان کو اس کے اندر لپیٹ دیا۔ لپیٹ کے اس نے وہاں ایک کھڈا کھودا اور ان کو اس میں لٹایا، جس طرح دفناتے ہیں وہاں لٹایا، اور ایک پتھر کا ڈھکنا رکھ کے وہ چلا گیا۔ صبح ان کے حواریوں میں سے پطرس کی بیوی تھی مریم مگدلینی، وہ وہاں جاتی ہے خوشبو چھڑکنے کے لیے، کہ یہودیوں میں رواج تھا پہلے کہ وہ قبر پہ خوشبو چھڑکتے تھے۔ وہ جب صبح وہاں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آتے اور وہ ڈھکنا ہٹا ہوا ہے پتھر کا، اور وہاں چھانک کے دیکھتے تو وہ جو کپڑا ہے وہاں پڑا ہوا ہے اور وہ نہیں ہے۔ تو وہ بھاگی جاتی ہے، سب کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ یہ تو واقعہ اس کے اندر آ گیا۔ پھر آگے انجیل میں ملتا ہے کہ وہ صلیب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع نے صلیب پہ جان دی اور امت کو بخشوا دیا۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہنا کہ صلیب پہ جان دی امت کو بخشوا دیا، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ اگر وہ تیسرے دن جی اٹھے تھے تو وہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یوحنا کا، اس میں وہ اس وقت موجود کیوں نہیں تھے؟ وہاں تو صرف کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ 2 دن کدھر تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے حقائق میں جو قرآن کی جو آیت ہے سورہ نساء کی، وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، نہ انہیں صلیب کیا، نہیں صلیب دینے کا مطلب قتل کرنا ہی تھا نا۔ وما قتلہ، نہیں ان کو قتل کیا گیا، وما صلبہ، اور نہیں ان کو کوئی صلیب ہوئی، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں شبہ ہے، بس یہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے میں آپ کو قرآن سے اور انجیل سے دونوں سے بتا رہا ہوں۔ ابھی قرآن کی طرف آؤں گا، پہلے ذرا انجیل کا یہ کلیئر ہو جائے۔ تو دیکھا جائے تو انجیل کے حساب سے بھی نہیں ہوئی، وہ تو زندہ تھے، کیونکہ اگر وہ ایکسپائر ہو جاتے تو ان کا ہارٹ پمپ نہیں کر رہا ہوتا، اور پانی کی طرح خون، یہ لکھا ہوا ہے پانی کی طرح خون نکلتا رہا۔ تو وہ کیونکہ پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا، اس کا مطلب یوحنا نے دیکھا کہ یہ زخمی حالت میں ہے۔ اس نے مر اور عود اگر ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ مرہم بن جاتا ہے۔ وہ لگا کے اس نے ان کو لپیٹ کے رکھا، تو اس ٹائم تک وہ ان کو مرہم ملتا رہا، اور الگ صبح نکال کے لے گیا وہاں سے یوحنا۔ تو بہرحال یہ تو وہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انجیل سے۔ اب آ جائیں قرآن کی طرف۔ انہوں نے کیا کیا کہ صلیب کو یہ بھی مان گئے، کیونکہ یہ بھی انجیل سے لیتے ہیں نا تفاسیر کے اندر، تو نظریہ تو دونوں ایک ہی ہے، وہ عیسائیوں والا نظریہ پورا کا پورا وہی ہے، بھی ہم بات کریں گے اس پہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں، وہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ پیلاطس نے تو صلیب دی تھی، لیکن وہ غلطی سے جو ہے نا وہ پکڑ کے لے گئے کس کو، جس نے پیشن گوئی کی تھی، اس کی شکل کنورٹ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں، اور جناب وہ اس کو پکڑ کے لے گئے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے غائب کر دیا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ وہاں سے اپنی طرف زندہ ہی اٹھا لیا۔ ان کا یہ عقیدہ بن گیا، اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ جبکہ انجیل میں نے بھی آپ کو سنایا، باب نمبر یاد رکھیں یوحنا باب نمبر 19، وہاں مجھے دکھائے نا، وہاں تو وہ صبح مریم مگدلینی جا رہی تھی اور وہ غائب تھے وہاں پر۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک دو اور حوالے اگر دے دوں انجیل کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آخری پریش کے اندر وہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بنی اسرائیل کی کچھ گمشدہ بھیڑیں اور ہیں جن تک مجھے پہنچنا ہے، یعنی ابھی اور قبیلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ پہنچنا ہے۔ تو مشن یعنی ان کا ویسے بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس ٹائم، جس ٹائم ان کو مصلوب کی بات چل رہی تھی۔ تو خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم بات کریں گے یہاں سے روایتوں کی طرف سے، کہ روایتوں سے لا کے انہوں نے وہ وہاں سے کچھ چیزیں لی اور روایتیں لے کے، اب وہ جو مطلب جہاں قرآن میں جہاں ان کا حوالہ اللہ نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، اس کو حیات کیسے بنایا گیا، ہم اس پہ بات کریں گے اب۔ تو وہ میں نے شاید نوٹ کیا ہوگا اس کا حوالے کے طور پہ سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے، وہاں پر ہے قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعہ کا، یہ ہے وہ لفظ جس کو بدلا گیا ہے۔ تو متوفی کا
متوفی کا قال اللہ، کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی میں متوفی کا تجھ کو وفات دوں گا، یہ بنتا ہے ترجمہ اس کا، و رافع کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کو انہوں نے کیا کیا ترجمے میں، اب ہم اس ترجمے کی طرف آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں قرآن میں کہ کوئی اور تو لاؤ، پھر اگر ایک جگہ آپ نے کر لیا اس کا مطلب یہ ہے تو اور بھی کہیں ہونا چاہیے پھر۔ تو یہ صرف یہیں پر ہی ان کو نظر آیا کہ اس کا مطلب انہوں نے کہا جی پورا پورا اٹھا لیا۔ اگر آپ ترجمہ قرآن میں دیکھیں گے تو انہوں نے کر دیا پورا پورا اٹھا لیا۔ اب وہ متوفی، اب یہ جو وفی جو ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے، یعنی وفی سے اگر متوفی کا یہ پورا پورا کس سینس میں بنتا ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جسم کے ساتھ اگر جان کی بات کی جائے گی، جسم کے ساتھ اگر جان کی بات کی جائے گی تو جان پوری پوری کی بات نہیں کی جائے گی، وہاں پر روح قبض کر، وہ جو اللہ نے قبض کر لیا وہاں موت کی بات ہوگی۔ ہاں پورا پورا کہاں ہوگا، جہاں مثال کے طور پر عہد کی بات ہوتی ہے، میں نے اس کے لیے کچھ آیتیں نکالی تھی، یہ میں نے کچھ مثال کے طور پہ نکالی ہے، جیسے اوفی بعہدکم، تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اب یہ اوفی یہ بھی وہ بھی ہے، وفی یہ بھی روٹ وہی ہے، متوفی کا اگر روٹ بھی یہ بھی وہی ہے۔ یہاں ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اپنے عہد کو جو نا موت دو نہیں ہے، اپنے عہد کو پورا کرو۔ ایک مثال میں نے یہ لی تھی عہد کے حوالے سے کہ پورا پورا یہاں پر آ جائے گا، پورا پورا یہاں پر آ جائے گا، اور اگر جان کے ساتھ اگر وہ ہے جیسے والذین یتوفون منکم، اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے جب تم میں سے کوئی وفات پاتا ہے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے اگر کوئی وفات پاتا ہے، یہاں ذرا پورا پورا کریں ترجمہ، یہاں نہیں کریں گے یہ ترجمہ۔ پھر ایک تیسری مثال ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، اب یہاں کسب کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے، ثم پھر توفی کل نفس، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پورا پورا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ما کسب، جو اس نے بدلا، اس کو اس کی جو کسب جو اس نے عمل کیے اس کا بدلہ پورا پورا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چوتھی مثال وہ اس کی ہے وہ ہے نا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، سورہ مطففین، اس میں ڈنڈی مارنے پہ جو بات آ رہی ہے کہ والذین الذی اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی اگر لوگوں سے وہ کچھ چیزیں اذا اکتالوا لیتے ہیں، یعنی خریداری کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ سے، پرچیزنگ کر رہے ہیں کچھ اپنے شاپ کے لیے، اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے لینے جا رہے ہیں یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں جی، وہاں کھڑے ہو کے چیک کرتے ہیں کہ ڈنڈی تو نہیں مار رہا نا آپ میں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اب آ رہی جب اپنی دکان پہ لے آئی وہ چیز لا کے، اب یہاں پر لے کر آئے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اب دینے کے لیے وزن کر رہے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو اس میں گھٹا کے لے دیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا یستوفون، یہاں بھی لفظ ہے، یعنی پورا پورا، اپنے لیے پورا پورا چاہیے، دوسروں کو نقصان کر کے دیں گے۔ تو یہ پورا پورا کہاں ہوگا، یعنی ہمارے عہد کے اندر پورا پورا لے سکتے ہیں، عہدوں کی بات ہوئی، حساب کتاب کی بات ہوگی تو پورا پورا، لیکن جب جسم و جان کی بات ہوگی تو وہاں پورا پورا نہیں ہوگا۔ کوئی اور دکھا دیں مجھے اگر ایسی آیت ہے تو قرآن میں نے تو کافی ڈھونڈا، مجھے تو کوئی اور نہیں ملا، تو صرف یہیں پر اس کو وفات کو حیات بنا دیا کہ پورا پورا لے لیا۔ اب اگر چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ پورا پورا لے لیا، اور اس کا آیت کو ایسے ہی مان لیں کہ نہیں جی یہی مطلب لیں گے ہم، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی جب جانیں جسموں میں لوٹائی جائیں گی، کیونکہ یہیں سے اٹھائے گا نا اللہ تعالیٰ دنیا سے، تو جانیں تو یہیں ہیں، جسم تو ہمارے یہیں ہیں، بھلے اس کو جلا دیا، بھلے اس کو شیر کھا گیا، بھلے اس کو دفنا دیا، وہ جسم تو یہیں ہے نا زمین میں، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں گیا ہے، چاہے وہ سمندر میں ڈوبا ہے، چاہے وہ زمین میں دفنا ہے، دفنانے کے بعد بھی جسم تو گھل جاتا ہے نا، لیکن اب وہ اللہ کا وہ ہے کہ اختیار کہ کیسے اللہ تعالیٰ روح کو، جسم کو، جان کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اور پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جسم جو ہے مستثنیٰ ہو گیا، دنیا سے وہاں چلا گیا، اب کیونکہ وہ زندہ گئے ہیں تو زندہ ہی واپس آ جائیں گے۔ تو پھر یہ بھی پھر یہاں پر دوسری بہت بڑا بہتان قرآن پہ یہ ہو جاتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اب وہاں کلو کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ تو کسی کو نہیں کیا، کسی نفس کو مستثنیٰ نہیں کیا اس سے کہ موت سے کوئی جو ہے، یعنی یہاں سے جو وفات ہو جاتی ہے اس سے تو آری کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہو گئے۔ اگر مستثنیٰ ہے کہ جسم اور جان دونوں ان کی اللہ تعالیٰ نے زندہ اپنی طرف لے لی،
تو قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت مل جائے ہمیں کہیں، کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا، یعنی جس کو آیت الناس کہیں ہم، کہ جیسے ان کے معاملے میں پیدائش کے معاملے میں مل رہا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، کہ ان کی مثال آدم کی سی ہے، کیونکہ پیدائش میں اختلاف تھا۔ اب اسی طرح اگر مستثنا ہے تو کہیں نہ کہیں قرآن کوئی نہ کوئی حوالہ تو ملے گا، پورے قرآن میں ایک چھوٹا سا حوالہ بھی نہیں ہے، بل وہ وفات کو حیات بنا دیا۔ اسی سلسلے میں ایک صاحب سے میری بات ہوئی تھی جو عالم تھے اہل حدیثوں میں، تو ان سے میں نے جب یہ کہا کہ وہ قرآن تو وفات بتا رہا ہے، کہنے کہاں ہے رفع اور وفات ایک ساتھ؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا یہ متوفی کا بتایا، کہ یہ جو ہے نا پورا اس کا ترجمہ یہ لیا جائے گا، تو میں نے کہا چلیں جی وہ تو پورے چلے گئے۔ اب اگر یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ اس کا مطلب ان کو 3 زندگیاں مل گئیں، پھر ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی 2 زندگی اور 2 موت ہیں۔ ہماری 2 ہی زندگی، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ ثم یمیتکم تو پہلے مردہ تھے، ثم یحییکم اللہ تمہیں حیات کیا، یعنی ظاہر جب جان دوبارہ لوٹائی جائے گی تو پھر زندگی مل جائے گی۔ تو یہ قانون جو ہے ان کو تیسری زندگی مل رہی ہے، یعنی کہ پھر جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی۔ اگر وہ زندہ ہیں ابھی تک، آسمانوں پہ زندہ ہیں، کہیں بھی یہاں نہیں وہاں ہے نا، تو پھر وہ اس کا کوئی حوالہ تو ہے، قرآن میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ وہ وفات کو حیات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے باوجود بھی نہیں ملا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ہم اس کو۔ تو اگر ایسی بات ہے اور آپ نے کہا وہ زندہ ہیں اور وہاں پر ہیں، وہ آئیں گے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ان سے کہے گا کہ جب گواہی لے گا اللہ تعالیٰ، تو کہے گا عیسیٰ تم نے ان کو کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں جو یہ لوگ تمہارے پیچھے کہتے رہے، تو وہاں ان کا کیا جواب ہے؟ فلما توفیتنی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فلما، پھر لما، پھر جب، توفیتنی تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت رقیب علیہم، تو اے باری تعالیٰ ان کے قریب تو تھا، مجھے کیا پتا یہ پیچھے کیا کہتے رہے۔ تو میں نے ان کو یہ آیت سنا دی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ آئیں گے نا پھر یہ والی بات صادر ہوگی، یعنی جب وہ آئیں گے تو پھر یہ کہیں گے بھائی جب آئیں گے تو جب اگر اللہ نے بھیجنا ہے تو آخری میں یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے کہا تھا کیا؟ بھائی آئیں گے تو بتا دیں گے سب کو کہ میں تو اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، تو پھر یہ آیت تو ویسے ہی کسی اس میں نہیں رہے گی۔ تو یہ آیت تو وضاحت کر رہی ہے، یہ آیت تو اور وضاحت کر رہی ہے۔ پہلے تو قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا تھا، وہاں پہلے اللہ نے کہا تھا پیشن گوئی میں کہ میں تجھے جو ہے نا وفات دے کے اٹھاؤں گا، اور یہاں پر وہ خود بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو وفات دے کے اٹھانے کا تھا اور تو نے تو اٹھا لیا تھا، مجھے کیا پتا کہ پیچھے یہ کیا کہتے رہے۔ تو یہ قرآن کے خلاف لے کے جانا اور مطلب اس میں تحریف کے زمرے میں آتا ہے کہ یعنی اس کو بدلنا صرف اس لیے کہ روایت کو سچا کرنے کے لیے آیت کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ تو آیت جھوٹی نہیں ہوتی، روایت جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ضعیف روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، سب کہتے ہیں۔ تو کیا آیت بھی کوئی جھوٹی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں جس سے قرآن کی توہین ہو۔ یعنی ایک طرف تو ہم قرآن کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ جی اس جیسی بہترین کتاب کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں اس کو، ماشاء اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آیت سناتا تو، اور دوسری طرف ہم قرآن کی توہین بھی پسند کر رہے ہیں۔ جب آپ کے اوپر دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پر لاگو نہیں ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ قرآن کی توہین کریں، بھلے وہ میرے والد ہی کیوں نہ ہو، مجھے سب سے زیادہ پیار اپنے والد سے ہی ہے، لیکن اگر وہ بھی اگر مجھے کہیں کہ نہیں جی وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایسا ہے، تو میں تو ایک جگہ نہیں کئی جگہ رد ہوتا ہے۔ چلے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو میں، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے۔ میں آپ کو ایک سورہ نازعات، سورہ نازعات کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں آخری کا، بلکہ آپ پوری پڑھ لیں اس کو جا کے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الروح، نہیں سوری، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کی گھڑی کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکرہ الی ربک منتہا، مطلب اس تذکرے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ الی ربک منتہا مطلب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ الی ربک منتہا، اس کی انتہا یعنی اس کا وقت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ کب آئے گی۔ یہاں تو اللہ کے نبی سے ہم روایتیں سنا رہے ہیں، لوگ سناتے پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ نعوذ باللہ
قرآن نے غلط کہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن کی بات تو غلط نہیں ہوگی نا. تو اگر ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے تو مجھے تو پتہ ہے ابھی تک عیسیٰ نہیں آئے. اگر آتے تو اعلان ہو جاتا اب تک. تو جب وہ آئیں گے تو آئے گی، پھر اس میں جب آ جائیں گے نا، ان کے آنے کے بعد ہی آئے گی نا بھائی. تو اس کا مطلب مجھے تو اب سب کو پتہ ہے قیامت نہیں آ رہی ابھی، جبکہ قرآن تو بتاتا کہ قیامت کا دن اچانک تمہیں آ لپیٹے گا، آ پکڑے گا. تو کہاں سے آ پکڑے گا؟ ہمیں تو پتہ چل گیا حدیث سے کہ نہیں جی ابھی تو نہیں آ رہی قیامت. ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، بیٹھے بھی کیا ضرورت ہے اپنے ان باتوں کی وہ کرنے کی، پھیلانے کی کہ وہ اللہ قیامت لائے گا، اچانک لائے گا ایسا. پھر نہ کریں ذکر، جب پتہ ہے تو پھر پتہ ہی صحیح. چلیں بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی جو مجھ سے ہو سکا میں نے قرآن سے بھی بتا دیا، بلکہ آپ کو تھوڑا سا انجیل بھی سنا دی میں نے، ٹھیک ہے. اور مہدی کے حوالے سے تو میں پہلے کر چکا تھا پروگرام. یہ اس حوالے سے جتنی مجھ سے کوشش ہوئی میں نے وہ کر لی بہرحال. اور اگر آپ کو کوئی ایسی آیت ملتی ہے بھائی کہ جس میں آنے کا ذکر ہو قرآن میں، یا زندہ اٹھانے کا ذکر ہو، یعنی یہ حوالہ تو میں دے چکا ہوں، اس حوالے کے علاوہ لائیے گا. اور اگر چاہیں تو ڈکشنری کھول کے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. کوئی ایسا حوالہ لائیں جس کے اندر ثابت ہوتا ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. زبردستی وہ منکر حدیث کا فتوی لگا دینا اور یہ کہنا کہ نہیں جی یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو قادیانی ہو گیا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا. تو بہرحال ایسا کچھ نہیں بھائی، یا تو قرآن سے پیش کریں اگر ہے، تاکہ ہم بھی ایمان لائیں اس پہ. اگر قرآن میں ہے کچھ، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں ہے. بہرحال اپنا خیال کریں. السلام علیکم.